الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو، بزرگوں، میرے بچوں، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج مختصر وقت کے اندر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو، کچھ ان کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں ہم آپس میں مذاکرات کریں گے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب محبت بھر دے، عطا فرمائے. میرے دوستو، فتح مکہ کا دن ہے. تمام صحابہ جوگ در جوگ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز کے اندر مکہ میں داخل ہو رہے. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا صلح حدیبیہ کے اندر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے وہ وعدہ 2 سال میں پورا کیا اور آج پورا مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہے. آپ بادشاہ ہے، پورے مکہ کو آپ نے فتح کر لیا، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و غارت گری کے، امن کے ساتھ پورا مکہ آپ کے قبضے میں تھا. وہ صحابہ بھی تھے جنہیں مکہ کے اندر ستایا گیا تھا، جن کے سینے پر پتھر رکھے گئے تھے، جنہیں تپتی ہوئی ریت پر لیٹایا گیا تھا، جن کے بھائیوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو قتل کیا گیا تھا. تو ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو سب سے بدلہ لیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے اس جملے کو بدل دیا اور حضور نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو لوگوں سے ہمدردی کا دن ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کریمانہ، شفیقانہ، محبتانہ انداز تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت مکہ کے تمام لوگ موجود تھے اور دست بندہ سب موجود تھے. اس میں وہ بھی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوج ڈالی تھی، اس میں وہ بھی تھے جو حضرت سمیہ کو قتل کیا تھا، اس میں وہ لوگ بھی تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا تھا، حضور کو پریشان کیا تھا. لیکن حضور نے کہا کہ عرب، تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیا معاملہ کروں گا. عرب نے بھانپ لیا، وہ کہا کہ کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی قریب و شریف لوگوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں. پانی دی جائے گی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی یوسف نے جس طرح اپنے بھائی کے لیے کہا تھا
یوم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو، میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم آج سب آزاد ہو، میں تمہیں معاف کر دیا۔ جو اپنے گھر میں چلا جائے وہ امن، جو مسجد حرام میں آ جائے اسے امن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امن، جو ہتھیار ڈال دے اسے امن، آج تمام کو معاف کر دیا گیا۔ یہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق تھے۔ آپ کو امت سے کتنی محبت تھی، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرے، آپ کے اداؤں پہ مرے، آپ کی زندگی کے ایک ایک اداؤں کو اپنی زندگی میں داخل و جاری و ساری کرے۔ بس اتنا ہی نہیں، فتح مکہ کا دن ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آج میرے گھر آپ کی دعوت، ابو سفیان وہاں کے جنرل، وہاں کے والی، بڑے لوگ ہیں کہ اب ہمارے وہاں دعوت، وہ کہہ رہا آج ہمارے وہاں دعوت، کو قبیلے کے بڑے لوگ آ رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، آج میں اپنی بہن کے وہاں جاؤں گا۔ سنو، غور سے سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھے۔ آج پورا مکہ فتح ہوا ہے، لوگ جشن کر سکتے تھے، پارٹیاں کر سکتے تھے، اچھے پکوان بنا سکتے تھے، لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں اپنی بہن کے وہاں تشریف لے گئے اور اپنی بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو کہا بچوں نے کون ہے؟ تو کہا کہ بچوں تمہارے ماموں آئے ہوئے۔ بہن کے گھر گئے، بڑی عمر تھی آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایک فاتح آدمی جس نے ابھی پورا شہر فتح کیا ہو۔ میں نبی کا اخلاق دیکھ کے اپنی بہن کے گھر جا رہے، وہ بہن جو تنگ دست تھی، غریب تھی، جس کے گھر میں کھانے کا نہیں تھا، یہ رشتہ داری، یہ محبت ہوتی ہے۔ کہا کہ بہن مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بے تکلف اپنی بہن کا گھر آدمی جا کے کھا سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ بہن نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں تو کھانا ہی نہیں ہے، ہاں ایک سوکھی روٹی ہے، باسی روٹی ہے، سوکھی ہے، تو کہا کہ وہی مجھے دے دو۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی بہن نے اس سوکھی روٹی کو پانی میں بھگویا اور سرکے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوکھی روٹی، باسی روٹی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی روٹی کھائی تھی، ورنہ حضور نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ بھائی بہن کی محبت ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کی سگی بہن نہیں تھی، چچا زاد بہن تھی، حضرت علی کی بہن تھی، لیکن امت کو بتانا تھا کہ میں آج فاتح مکہ ہوں، پورا مکہ میرے ہاتھ میں، بڑے بڑے لوگ مجھے دعوت دے رہے، لیکن حضور تو اکیلے تھے، ماں باپ کے اکلوتے تھے، تو حضور نے بتایا کہ اپنی بہن سے ایسی محبت کی جاتی ہے، اپنی بہن کے گھر جایا جاتا ہے۔ اس موقع پر اس بہن کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ ان کے بچے کیا کہہ رہے ہوگے کہ آج مکہ کا بادشاہ، آج مکہ کا فاتح میرے محبوب ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ رشتہ داری ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ امت کو بتانا تھا کہ آج میں باسی روٹی کھا رہا ہوں، آج میں اچھے دعوتیں کھا سکتا تھا، لیکن یہ بہن اور بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ اور ایک قصہ سنیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بوڑھی عورت آئی، وہ کہا کہ جا کے کہو محمد کو کہ آپ کی بہن آئی ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور کی بہن تو آج تک ہم نے دیکھی نہیں۔ آگے کہا کہ حضور آپ کی بہن آئی ہو، بولے میں تو اپنے ماں باپ کے اکلوتا اولاد ہوں، بولے وہ کہہ رہے کہ میرا نام شیما ہے، جا کے حضور کو کہو کہ آپ کی بہن آئی ہے۔ حضور نے کہا کہ ہاں میری بہن ہے، یہ حضرت حلیمہ کی بہن بیٹی ہے، اور حضرت حلیمہ سے ہم نے دودھ پیا تھا، یہ میری دودھ شریک بہن ہے۔ بوڑھی تھی، آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ طاہرہ چادر مبارک کو بچھایا اپنی بہن کے لیے۔ کیا اخلاق تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ۔ اپنی بہن کے لیے بچھایا، اپنی بہن کو بٹھایا، کہا کہ بہن تو بہت بوڑھی ہو چکی ہے، اب میرے پاس مدینے میں رہ، تیرے لیے گھر کا انتظام کرتا ہوں، تیرے لیے راشن کا انتظام کرتا ہوں، تیرے لیے خادمہ کا انتظام کرتا ہوں۔
اور دونوں بھائی بہن بیٹھ کر اپنے پرانی باتیں یاد کر رہی تھی کہ میں تجھے لے کے میں جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہاں گھماتی تھی، جو گلوری سناتی تھی، اور ایک مرتبہ آپ نے مجھے آپ کو میں تنگ کی تھا، آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا، وہ نشان ہاتھ کے اندر بتائے کہ حضور آپ نے مجھے کاٹا تھا۔ یہ بھائی بہن کی محبت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کہا کہ بولے نہیں میں اپنے قبیلے میں رہوں گی۔ جب جانے کا موقع آیا تو یہ وہ موقع تھا کہ حضرت شیما کے قبیلے کے بہت سارے قیدی بن کے آئے تھے جنگ کے اندر، اور ان کا مال غنیمت بھی ان کے پاس آ گیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جنگ کے موقع پر، جنگ کے بعد جو کچھ کام ہوتا صحابہ سے مشورے سے کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ امت کو بتانا تھا کہ اگر بہن آ جائے تو پھر بیوی سے مشورہ نہیں کرنا ہے، بہن کو دینے کے لیے بیوی کو نہیں پوچھنا ہے کہ میرے بہن کو دوں کہ نہ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ میری شیما کے خاندان کے جتنے قیدی ہیں تمام کو آزاد کر دیا جائے، اور جتنا مال غنیمت آپ نے لیا ہے وہ تمام کے تمام لوٹا دیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو بہت سارے تحائف، گھوڑے سواری، کپڑے وغیرہ دے کر اپنی بہن کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ اپنے بہن کو روانہ کیا، یہ امت کو بتانے کے لیے کہ جب بہن آ جائے بھائی کے پاس تو بھائی کو چاہیے کہ بہن کا اکرام کرے، اسے عزت دے، اسے اپنا اللہ نے دیا تو اسے ہدیہ دے، اسے تحفہ دے۔ یہاں حضور نے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا تاکہ تم مشورہ مت کرو، جب رشتہ داری آ جاتی ہے وہاں بھائی کو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اخلاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب آ جائیں گے ہماری زندگی کو چار چاند لگ جائے گے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے سب سے اول شرط ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے بہت لمبی چوڑی سنتیں نہیں ہیں، ہم جیسے مسجد میں تشریف لائے دعا پڑھ کے آؤ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ صبح اٹھتے ہو صبح دعا پڑھو اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، بہت ساری دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے اللہم باسمک اموت واحیا، اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، بازار میں جا رہا ہو تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ 24 گھنٹے آپ کے لیے دعا ہے۔ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، کوئی چیز رکھو تو بسم اللہ کر کے رکھو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، کھانے کے بعد دعا پڑھو۔ یعنی ایک مومن کی زندگی کے اندر اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر موڑ پر ایسی دعائیں بتائی ہے جس دعاؤں کو پڑھنے سے آپ کا تعلق، آپ کی محبت، آپ کا عشق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ برقرار رہے گا، اور دنیا کی آفتوں، دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی تکالیف سے آپ بچے رہیں گے۔ ایک بندے کو کہا گیا گھوڑا لینے جا رہا تھا، ایک چھوٹا لطیفہ سن لیجئے۔ تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولے گھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ تو نے کہو کہ انشاءاللہ میں گھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ بولا وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ مولوی صاحب یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے، پیسے ہے جیب میں، گھوڑا لینے جا رہا ہوں مارکیٹ میں، بازار میں۔ بعض لوگ نہیں سنتے مولانا لوگوں کی بات، وہ گھوڑا لینے گیا، کسی نے جیب کتر لی، اس کے پیسے کوئی لے کے چلا گیا۔ اب وہاں سے آ رہا ہے، وہ راستے واپس مولانا بولے مولانا کیا ہوا؟ مولانا نے پوچھا ماشاءاللہ الحمدللہ گھوڑا لینے گیا تھا، الحمدللہ سبحان اللہ میرے جیب کٹ گئی۔ بولا اب الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ضرورت ہے؟ تجھے بتایا کہ جو کام کرنا ہو، قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ جو کام کرنا ہو کہو کہ انشاءاللہ میں وہ کام کروں گا۔ یعنی آپ کا جو کام ہونے والا ہو، اگر اس کام کو اللہ کے ساتھ آپ تعلق جوڑ دو گے وہ آپ کا کام مکمل ہوگا۔ اس کام کے اندر شیطان دخل اندازی نہیں کرے گا، اس کام کو برباد نہیں کرے گا۔ مومن کو بتا گیا ہے کہ جو بھی کام کرو انشاءاللہ کہو گا انشاءاللہ میں کام کروں گا۔ کسی بچے کو دیکھتے ہو ماشاءاللہ معصوم بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو کہے یار کتنا خوبصورت ہے، نہیں ایسا نہیں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ کو اس بچے کو نظر نہیں لگے گی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک قدم پر ہمیں ایسی سنتیں بتائیے، ایسے طریقے بتائے جو طریقے کسی مذہب کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے. ہمیں کسی کے پاس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، ہماری زندگی کے اندر برکتیں چاہتے ہو، ہمارے زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، تو روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرو. دیکھو آپ کی زندگی جنت کا باغ اور جنت کا بہار بن جائے گی. اس لیے یہ سب تمام سنتیں، تمام دعائیں بتائی گئی تاکہ ہمارا تعلق 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط رہے. بھائی زندگی کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. اگر یہ زندگی میں نہیں ہے تو زندگی کچھ کام کی نہیں. ہو گیا 5 منٹ. تو کہنے کا منشا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کب آئے گی؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کریں گے. ایک سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں. سورہ کہف کے پڑھنے سے فتنہ فساد جو آج کل پورے دنیا کے اندر فتنہ و فساد ہے، آپ خبریں دیکھتے ہو، ہر طرف دجالی فتنے، دجالی شیاطین بیٹھے ہوئے حکومتوں پر. تو دجال کے فتنے سے اور دجال کے کارندے جتنے ان کے فتنوں سے اللہ رب العالمین سورہ کہف پڑھنے سے آپ کی حفاظت کر لیں گے. ہماری 15ویں صدی چل رہی ہے. 15ویں صدی ہے 1447 47، تو 47 15ویں صدی ہو گئی. اور آپ دیکھو کہ سورہ کہف کے کون سے پارے میں؟ 15ویں پارے میں. 15ویں پارے میں 15ویں صدی کے اندر دجالی فتنے آئے گئے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. وہ سورج جو 15ویں پارے میں، وہ 15ویں صدی کے دجال کے فتنے سے آپ کو بچانے کی حفاظت کریں گے. ایک تعلق ہے. 16 پارہ میں کس سورت کا نام ہے؟ سورہ مریم، عیسیٰ ابن مریم. دجال فتنے ختم ہو گئے، اس کو ختم کرنے کے لیے کون آئیں گے؟ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. یہ قرآن کی جو ترتیب ہے ایسی ترتیب تھوڑی ہے، اس میں بہت سارے راز ہے. قرآن کی ایسی ترتیب تھوڑی ہے، اللہ نے اس میں راز رکھے. تفسیر قرآن ہوتا تو پتہ چلتا کہ کیا کیا راز ہے. مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے، تمام فتنوں سے بچنے کے لیے ہر جمعہ کو سورہ کہف کی پابندی کرے. نمبر 2، ہر جمعرات کو، جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک درود شریف پڑھنے کی پابندی کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا احسان ہے. روزانہ ایک مقدار بنا لے کہ ہم روزانہ ایک تسبیح درود شریف پڑھ کے سوئیں گے. ایک تسبیح 100 دانے ہوتے روزانہ. استغفار کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، یہ پڑھ کے سونے کا معمول بنائے. اور جمعرات کی شب، یعنی جمعرات کی رات سے لے کر جمعہ کی شب سے لے کر جمعہ کی شام تک کم سے کم 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی پابندی رکھے. دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی بہار آتی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 آپ کو رحمتیں نازل ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. اسے 50 فائدے ایک درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جو بندہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اندازہ لگا اس کی زندگی کے اندر کتنی بہار آئے گی. اور جتنا درود شریف پڑھو گے اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، آپ سے تعلق نصیب ہوگا، آپ سے عشق و محبت نصیب ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں سنت کی اور دعاؤں کی اور یہ چیز کی، آج آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم تمام اس پر پابندی کریں گے. اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.